خاور پوائنٹ میں خوش آمدید۔ چلو اب ساتھ چلتے ہیں، بائے شمسہ اقبال۔ قسط نمبر 44۔ سعدیہ بیگم کے جواب نے اسے انہیں کچھ بھی بتانے سے روک دیا تھا۔ اس نے مایوسی سے کال بند کی۔ تبھی ڈور بیل بجی تھی۔ ماہین نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہادی کھڑا تھا، لوٹا پوٹا سا انداز لیے۔ اس کی حالت ایک ایسے مسافر کی سی تھی جو منزل کی تلاش میں کسی بہت اپنے کے سنگ صدیوں کا سفر طے کر آیا ہو اور قریب پہنچ کر وہ اپنا کھو گیا ہو، اور وہ منزل بھول کر اس اپنے کو ڈھونڈنے میں لگ گیا ہو۔ ہادی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کیا نہ تھا؟ شکوہ، اپنے رب سے بھی، قدرت سے بھی اور اس سے بھی۔ وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ ماہین کا دل دکھ میں گھر گیا۔ وہ کیوں نہیں جان پائی اس کے دل کی حالت؟ اتنے دنوں سے کیسے وہ اس سے بے خبر رہی؟ یہ سوچ کر ہی اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ خوف کے زیر اثر اس شخص کو بھول گئی جس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ حیدر نے بڑے مان اور بھروسے سے دیا تھا۔ ماہین اس کے ساتھ چلی آئی۔ ہادی لاؤنج میں قدم رکھتے ہی رکا تھا۔ اس کے کانوں میں کچھ آوازیں گونج رہی تھیں۔ اتنا زیادہ پرفیوم کیوں لگاتے ہو تم؟ ہادی نے حیدر سے پوچھا تھا۔ وہ 1 ہفتے کی لیو کے بعد ڈیوٹی پر جا رہا تھا تاکہ اس گھر کے کونے کونے میں میری خوشبو رچ بس جائے، میرے جانے کے بعد بھی سب کو میری خوشبو کی وجہ سے میری یاد ستائے۔ حیدر نے شرارت سے کہا لگاتے ہوئے اس پر بھی پرفیوم چھڑکا تھا۔ وہ اپنا بچاؤ کرتے ہوئے 2 قدم پیچھے کو ہٹا تھا، ہاتھ چہرے پر رکھے۔ ابھی بھی ہاتھ چہرے سے ہٹائے تو ادھورا منظر اس کا منتظر تھا۔ سامنے کوئی بھی نہ تھا۔ جانے اس کے کہے اور وہ دونوں کہاں کھو گئے تھے۔ وہ آگے بڑھا تھا۔ سامنے دیوار پر اس کی اور حیدر کی ایک تصویر لگی تھی جس میں وہ کسی بات پر مسکرا کر ہاتھ ملا رہے تھے۔ ایسے تو مت دیکھو، نظر لگاؤ گے کیا؟ اس کے کان کے پاس ہی آواز گونجی تھی۔ کرنٹ کی سی تیزی سے وہ پلٹا تھا، مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہادی، ماہین نے پکارا تھا۔ وہ رکا تھا، پلٹ کر ماہین کو دیکھا۔ مت جائیں وہاں۔ اس نے ہادی کو روکنا چاہا۔ مجھے لگتا ہے کہ آج اگر نہ گیا تو کبھی نہیں جا سکوں گا، اور میں ایسا کبھی نہیں چاہتا۔ وہ کہہ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ کمرے کے سامنے پہنچ کر رکا۔ ہاتھ اٹھا تھا اور پھر پہلو میں گر گیا۔ دستک دے کر غیر آتے ہیں، تم بنا پوچھے چلے آیا کرو میرے کمرے میں۔ آنسو کی دھند آنکھوں کے سامنے چھانے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا۔ خوشبو کے ایک جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ تمہاری خوشبو اب بھی یہاں ہے حیدر۔ بے آواز سی سرگوشی تھی جو اس کے لبوں سے ادا ہوئی تھی۔ اس نے اندر قدم رکھا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ ہادی کو لگا تھا ہمیشہ کی طرح وہ لائٹ آن کرے گا تو سامنے ہی بیڈ پر حیدر تکیے میں سر دیے سویا ہوگا۔ اس کے دل نے بڑی شدت سے وہ منظر پھر سے دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ لائٹ آن کی تھی، کمرہ روشن ہوا تھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ سامنے بستر پر سلوٹیں تھیں، جیسے ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ہیئر برش ایسا تھا جیسے ابھی کسی نے رکھا ہو۔ وہ آگے بڑھا تھا۔ سامنے ٹاول ہمیشہ کی طرح صوفے پر پڑا تھا۔ نکاح کے دن صبح وہ ایسے ہی پھینک کر گیا تھا۔ ہادی نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تھا۔ آفٹر شیو لوشن کی خوشبو اب بھی اس سے آ رہی تھی۔ ماہین بھی کمرے میں داخل ہوئی۔
اس کے چہرے پر زردی چھا رہی تھی، لگتا تھا جیسے ابھی ڈھہ جائے گی، مگر آج اسے سہارا دینے والے کا سہارا بننا تھا۔ ہادی نے جا کر الماری کھولی۔ حیدر، یہ آدھا حصہ خالی کیوں رکھا ہے تم نے الماری کا؟ یادوں کے پردے پر کچھ آوازیں ابھری تھیں۔ جیسے میری زندگی میں دعا کے لیے جگہ خالی ہے جو اس کے آنے سے مکمل ہوگی، ایسے ہی اس الماری میں بھی جگہ خالی ہے اس کے کپڑوں کے لیے۔ حیدر کی مسکراتی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ اب ہر ایک چیز کو چھو کر دیکھ رہا تھا۔ حیدر کا اسٹڈی ٹیبل، اس کا پرفیوم، اس کا برش، اس کے کپڑے، اس کا ٹاول۔ وہ حیدر کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا، اس کا وجود تلاش رہا تھا۔ تھک کر وہ بیڈ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ پانی کا آدھا گلاس سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا اور ساتھ ہی مونگ پھلی کے چھلکے بھی۔ ہادی آگے بڑھا، اس کے بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ اس نے پانی کا وہ گلاس تھاما۔ اس نے اس گلاس کو ہونٹوں سے لگا کر وہ بچا ہوا پانی پیا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا، آنکھیں آنسو سے دھندلا رہی تھی۔ ماہین نے کمرے سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اسے ہادی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی ہادی کے ہاتھ میں پکڑا گلاس ٹوٹا تھا۔ ماہین کا دل دہلا۔ اس نے دیکھا اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ وہ دوڑ کر اس کے قریب پہنچی تھی۔ ہادی، دکھائیں کیا ہوا ہے؟ چوٹ لگ گئی ہے آپ کو؟ وہ ہادی کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے ہادی کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ بالکل بھی اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ ہوش کریں ہادی، ہاتھ زخمی ہو گیا ہے آپ کا، چوٹ لگی ہے آپ کو۔ وہ قریباً چلائی تھی۔ چوٹ ہی تو لگی ہے مجھے، اتنی گہری چوٹ کہ اس کا زخم کبھی نہیں بھر سکتا۔ وہ چلایا تھا۔ ماہین دہل کر پیچھے کو ہٹی۔ یہاں نہیں لگی۔ اس نے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں چوٹ نہیں لگی مجھے ماہی، یہاں لگی ہے، بالکل یہاں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا۔ یہاں درد ہوتا ہے مجھے ماہی، اور اتنا درد ہوتا ہے کہ آج میں برداشت ہی نہیں کر پا رہا۔ وہ ضبط کھو بیٹھا تھا۔ ایک آنسو پھر سے آنکھ سے نکلا تھا۔ تمہیں پتا ہے ماہی، تمہیں پتا ہے میں نے اسے دیکھا تھا، وہ ساتھ کے ساتھ ہنستا ہوا آ رہا تھا۔ یہاں یہ میرے اس ہاتھ پر ہاتھ رکھے وہ ساتھ کو سہارا دے کر لے کر آ رہا تھا، مگر وہ پھر گر گیا۔ میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے وہ گر گیا۔ وہ دیوانوں کے سے انداز میں بول رہا تھا۔ ماہین کو اب اس کی ذہنی حالت کا اور اس کے دکھ کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اسے ہادی کے دکھ سے خوف آ رہا تھا۔ اور پھر کسی نے کہا اسے گولی لگی ہے۔ میں نے اس آدمی کو دیکھا جس نے میرے حیدر کو گولی ماری تھی۔ ماہی، تمہیں پتا ہے میں نے اسے کتنی گولیاں ماری ہیں؟ وہ ماہین کو کندھوں سے تھامے پوچھ رہا تھا۔ ان گنت، میں گن بھی نہیں سکا کہ میں نے اسے کتنی گولیاں ماری تھی۔ اس نے میرے حیدر کو مارا تھا ماہی، وہ جو میرے حصے کے زخم اپنے جسم پر لے لیتا تھا۔ وہ بے ربط سے انداز میں بول رہا تھا۔ اور پھر میں نے اسے ہاسپٹل میں دیکھا، مشینوں میں جکڑے۔ میرا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا دروازہ ہو کہ میں چند گھنٹے پہلے والی جگہ پر پہنچ جاؤں پھر سے۔ کوئی گھڑی ایسی ہو جس کی سوئیوں کو موڑ کر وقت کو پیچھے لے جاؤں ماہی، اور پھر اس کی جگہ میں وہ گولیاں اپنے سینے پر کھا لوں۔ اس کا گلا رند رہا تھا، اب آواز لڑکھڑا رہی تھی، جبکہ ماہین کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ تمہیں پتا ہے وہ کتنا ظالم ہے ماہی،
میرے دل کی ہر دھڑکن اس کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ مجھے لگا تھا وہ مجھ سے کہے گا کہ پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مجھے لگا تھا وہ یہی کہے گا مجھ سے ماہی۔ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر وہ ظالم ہے بہت۔ وہ جانتا تھا میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس نے وہ نہیں کہا۔ اس نے پتا ہے مجھ سے کیا کہا ماہی؟ پتا ہے ماہی اس نے اس شخص سے کیا کہا جو ہر پل ہر لمحہ اس کے ٹھیک ہونے اور اس کی زندگی کی دعا کر رہا تھا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا اور ماہین کو لگا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس کے جانے کے بعد میں تمہارا خیال رکھوں، آنٹی کا خیال رکھوں، ساتھ کو تنگ نہ کروں اور دعا سے اس کے لیے معافی مانگوں۔ اس نے مجھ سے یہ سب کہا ماہی۔ آنسو سارے بند توڑ کر ہادی کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ ماہین نے ایک مرد کو پہلی بار یوں روتے دیکھا تھا، اور پھر میں نے اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر اس کی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو سنا میں نے ماہی۔ میں نے اس کے جسم سے اس کی جان نکلتے ہوئے محسوس کی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ میری روح کو بھی جسم سے کھینچ کر نکال رہا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ اس نے مجھے پکارا تھا آخری بار۔ آواز نہیں آئی تھی مگر اس نے مجھے پکارا تھا۔ اس نے پھر میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے اسے مرتے دیکھا ہے ماہی۔ میں نے اپنے حیدر کو مرتے دیکھا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے بند ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے اس کے وجود کو بے جان ہوتے دیکھا ہے۔ وہ رو رہا تھا اتنی شدت سے کہ ماہین کو لگا تھا آج زمین و آسمان بھی اس کے ساتھ رو رہے ہوں گے۔ تمہیں پتا ہے جسم سے جان کا نکلنا کیسا ہوتا ہے ماہی؟ میں نے اپنی موت سے پہلے جان لیا ہے کہ جسم سے جب جان نکلتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے وہ تکلیف تب محسوس ہوئی تھی جب حیدر کے جسم سے جان نکلی تھی ماہی۔ وہ دکھ سے کہہ رہا تھا۔ پھر جب اسے لایا گیا تھا گھر تو مجھے لگا تھا اس کا چہرہ ایسا تھا کہ مجھے یہی لگتا تھا جیسے ابھی وہ اٹھے گا، ہمیشہ کی طرح مجھے تنگ کرنے کے بعد اٹھ کر کہے گا، لو ڈر گئی تم؟ دیکھو میں تو ٹھیک ہوں۔ ایک امید تھی کہ اسے کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ میرا دل شدت سے یہ دعا کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ صرف ایک برا خواب ہو اور آنکھ کھلنے پر سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا ماہی۔ وہ نہیں اٹھا۔ اس نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ چلا گیا مجھے چھوڑ کر۔ وہ رو رہا تھا ایک جان سے پیارے شخص کے لیے۔ ماہین آگے بڑھ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے ماہی، وہ ہاتھ سامنے کر کے اسے دکھا رہا تھا، ان ہاتھوں سے میں نے اس کو قبر میں اتارا ہے۔ میں نے آخری بار اسے دیکھا، اس کا چہرہ میں نے آخری بار دیکھا ماہی۔ وہ ہم سب کو رلا کر بھی کیسے مسکراتا ہوا رخصت ہو رہا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے ماہی؟ وہ اب اس سے ایسا سوال پوچھ رہا تھا جس کا جواب اس دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سب کا خیال رکھوں، سب کو سہارا دوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے رونے کا حق بھی چھین لیا ماہی۔ وہ سب کی ڈھارس بندھاتا تھا، سب کا حوصلہ تھا وہ، مگر میں اس جیسا نہیں ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی حیدر کے جیسا نہیں ہو سکتا ماہی۔ وہ جاتے وقت بھی اپنے علاوہ باقی سب کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں ہمت ہار گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یہ دکھ۔ مجھے لگتا ہے میں خود کو اس کے ساتھ ہی دفنا آیا ہوں ماہی، میں خود کو حیدر کے ساتھ دفنا آیا ہوں۔ وہ ماہین کے پہلو میں سر چھپا کر بچوں کی طرح روتا گڑ گڑاتا اپنا دکھ اسے بتا رہا تھا، وہ دکھ جو وہ اب تک سب سے چھپاتا آیا تھا۔ ماہین آنسو بہاتی اس کا ہاتھ تھام کر سہلاتی اب اسے سہارا دے رہی تھی، جو اپنا آپ بھلائے سب کو سنبھالتا آیا تھا۔ ماہین کو لگتا تھا حیدر کے جانے کا سب سے زیادہ دکھ اسے ہی ہے، مگر پہلے دعا اور اب ہادی کے یہ بہتے آنسو اس کی سوچ کو غلط ثابت کر رہے تھے۔
حیدر اس کا ہی نہیں، سب کا پیارا، سب کا لاڈلا تھا، اور اکثر وہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جو جان سے پیارے ہوتے ہیں۔ یہ رب کی آزمائش ہوتی ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی سے لے کر، اور وہ ان لوگوں میں شامل تھے جن سے رب نے اپنی امانت واپس لے کر انہیں آزمایا تھا۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی اور ہادی ماہین کے کندھے پر سر ٹکائے اپنے ایک بہت اپنے کے لیے آنسو بہا رہا تھا۔ سنو، کوئی تو پوچھو اس سے جا کر کہ آخر کیوں کیا ایسا، درد کیوں دیا ایسا، کیوں وہ ہم کو چھوڑ گیا ہے، سب ناطے کیوں وہ توڑ گیا ہے۔ کوئی ایسا بھی کیا کرتا ہے، کوئی اتنی جلدی بھی کیا مرتا ہے۔ کوئی تو پوچھو اس سے جا کر تنہا کیسے جی پائیں گے، ہم تو جیتے جی مر جائیں گے۔ کوئی ایسا بھی کیا کرتا ہے، یوں کوئی چھوڑ کر جاتا ہے کیا، یوں منہ موڑ کر جاتا ہے کیا۔ کوئی تو جا کر اس سے کہے لوٹ آؤ کہ خوشیوں کے یہ موسم سارے، آنے والے سبھی نظارے، آنے والی سبھی بہاریں، وقت کی یہ ساری دھاریں تمہاری منتظر ہیں، لوٹ آؤ، ہاں لوٹ آؤ۔ ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، سامنے ہی ہادی بھی بیٹھا تھا۔ بھائی، ہادی جو سوپ میں چمچ ہلاتے ہوئے کسی اور ہی جہان میں پہنچ چکا تھا، ساتھ کی آواز پر چونکا۔ بولو۔ وہ ساتھ کی طرف مڑا۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے مجھے ہاسپٹل میں، حیدر بھائی نے اب تک ایک بار بھی مجھے کال نہیں کی۔ اس کی بات پر ہادی کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ وہ سوپ کا پیالہ ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور دراز سے اس کی میڈیسن نکالنے لگا۔ وہ اب SSG کی ٹریننگ کے لیے گیا ہے ساتھ، وہاں مصروف ہوتا ہے۔ تمہیں پتا ہے وہاں کا شیڈیول کتنا ٹف ہے اور ٹریننگ بہت مشکل، اس لیے وہ مجھے بھی کال نہیں کر پاتا۔ ہادی نے مصروف سے انداز میں ساتھ سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے بات نہ کریں، خاص کر تب جب کہ میں اتنے دن ہاسپٹل میں رہا۔ سعد کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ بڑے ہو جاؤ سعد، اب ساری زندگی تم حیدر کا یا میرا ہاتھ پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ ہم پر انحصار کرنے کی بجائے خود کو مضبوط بناؤ اور بچپنا چھوڑو، ہادی نے ڈپٹنے کے سے انداز میں کہا۔ مگر میں بڑا ہو کر ساری زندگی آپ دونوں کا ہاتھ تھام کر چلنا چاہتا ہوں۔ سعد نے ایک نظر اپنے سینے پر بندھی پٹی دیکھی جس کے نیچے موجود زخم اب مندمل ہو رہا تھا۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا اور ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے اکیلے جینا بھی سیکھو، ہادی نے اسے سمجھایا۔ میرے لیے یہ مشکل ترین کے ساتھ ساتھ ناممکن کام بھی ہے۔ سعد کی بات پر ہادی گہری سانس لے کر رہ گیا۔ نہ ماہی آپی کے چہرے پر رونق ہے، نہ آپ کی آنکھوں میں وہ چمک، نہ ماما کے ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ ایسا لگتا ہے میری بیماری میں بہت کچھ کھو دیا ہے سب نے۔ سعد سامنے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا۔ تم کیا جانو سعد، ہم نے کیا کچھ کھو دیا ہے۔ ہادی نے بے اختیار سوچا۔ باتیں چھوڑو اور یہ میڈیسن لو، پھر تم آرام سے سو جاؤ گے۔ اس میڈیسن سے نیند بہت جلدی آ جاتی ہے تمہیں، ہادی نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ پھر اسے میڈیسن کھلا کر گلاس میز پر رکھ کر وہ اٹھنے کو ہی تھا جب سعد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہادی نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا کچھ ایسا ہے جو آپ کو مجھے بتانا چاہیے اور آپ مجھے نہیں بتا رہے؟ سوال تھا یا کوئی خنجر جو ہادی کے دل میں گڑ گیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے سعد، اور اگر ہوا بھی تو یاد رکھو کہ میں جو بھی کرتا ہوں تمہارے بھلے کے لیے ہی کرتا ہوں۔ ہادی نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ سعد اداسی سے مسکرایا، وہ اب غنودگی میں جا رہا تھا۔ ہادی نے دکھ سے اسے دیکھا، پھر سامنے دیوار پر لگی ایک تصویر کو۔
جس میں 3 وجود کھڑے مسکرا رہے تھے۔ وہ دکھ میں گھرا کمرے سے باہر نکل آیا۔ سعد گہری نیند میں تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ ایک وجود اندر داخل ہوا تھا۔ قدم قدم آگے بڑھتے وہ اس کے بالکل قریب کھڑا ہوا۔ سائیڈ لیمپ کی روشنی چہرے پر پڑی تو اس وجود کی آنکھوں کی ویرانی سے اس روشنی کو بھی خوف آنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر پہلے جھک کر جائزہ لیا۔ سعد سو رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور سعد کے سینے پر رکھا۔ اس وجود نے اس دل کا دھڑکنا محسوس کیا۔ سعد بے چین ہوا تھا، مگر وہ اس سب سے بے خبر بس اس دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ یکایک سعد کا رہا تھا۔ وہ وجود بے اختیار پیچھے کو ہٹا، 1 قدم 2 قدم، اور پھر وہ وجود اس سے دور ہوتا گیا۔ سعد ایک دم اٹھ بیٹھا۔ جھٹکا لگنے سے سینے میں ایک ٹیس اٹھی تھی، وہ کراہ کر رہ گیا۔ اس نے جلدی سے دروازے کی جانب دیکھا، دروازہ کھلا تھا۔ اسے آج پھر نیند میں کسی کے کمرے میں ہونے کا گمان گزرا تھا۔ سامنے لگی گھڑی پر شام کے 5 بج رہے تھے۔ بھائی، اس نے آواز دی۔ کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا، اسکرین روشن کی۔ اسکرین پر موجود ہادی اور حیدر کی تصویر دیکھ کر وہ مسکرایا، پھر ہادی کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو بھائی۔ کال ریسیو کرنے پر اس نے ہادی کو پکارا۔ کیا ہوا سعد؟ تم ٹھیک ہو؟ ہادی بالکنی میں کھڑا تھا، تشویش سے پوچھتا ہوا اندر کو بڑھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، بس پوچھنا تھا کیا ابھی آپ میرے کمرے میں آئے تھے؟ اس کے سوال پر ہادی کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ وہ دوبارہ بالکنی کی طرف گیا اور نیچے جھانکا۔ وہ تیز قدموں سے باہر کو جا رہی تھی۔ ہادی نے ایک گہری سانس بھری۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ وہیں گرل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہوئے ہادی نے اس سے پوچھا۔ مجھے پہلے بھی کئی بار ایسا محسوس ہوا تھا۔ آج مجھے لگا کہ کوئی میرے پاس کھڑا میرے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ میں جب جاگا تو وہاں کوئی نہیں تھا، مگر دروازہ کھلا ہے۔ سعد نے تفصیل سے جواب دیا۔ ہاں، میں آیا تھا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تمہارا دل ٹھیک سے دھڑک رہا ہے یا نہیں۔ تمہارے دل نے ایک بار پہلے ہی دھڑکنا چھوڑ کر ہمیں ڈرا دیا ہے، اس لیے میں یقین دہانی کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ٹھیک سے دھڑک رہا ہے یا نہیں۔ ہادی نے اسے جواب دیا۔ میرے دل کو کچھ نہیں ہوا بھائی، بلکہ اب تو لگتا ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ اچھے سے دھڑکتا ہے، ایک دم ہلکا سے محسوس ہوتا ہے۔ سعد مسکرا کر بولا تھا۔ لگتا ہے آپریشن کے بعد اس میں سے تمام لڑکیوں کو نکال باہر کر دیا ہے ڈاکٹرز نے، تبھی مجھے اتنا ہلکا محسوس ہو رہا ہے۔ سعد کی بات پر ہادی مسکرا دیا تھا۔ ماہین جو سعد کو دیکھنے کو اوپر آ رہی تھی، اس کے کمرے میں کھڑی اسے مسکراتے دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے ماہین نے ہادی کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر اس لمحے کے امر ہونے کی دعا کی تھی۔ حیدر کے بعد شاید وہ پہلی دفعہ مسکرایا تھا۔ ماہین اب سعد کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازہ کھلا ہی تھا۔ ماہین نے سعد کو جاگتے دیکھا تو اندر داخل ہوئی۔